ہاں یہ کڑوی حقیقت ہے، کڑوی حقیقت ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ سوچیں تو بڑی آسان سی بات ہے کہ سب کے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ آج سب پریشان ہیں پیسے کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی جو اللہ نے اسے نعمتیں دے رکھی ہیں اتنی خوبصورت، اتنی عالی شان، اس کو خبر ہی نہیں ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی شکر ادا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کو جو ظاہر ہو رہا ہے، جو دکھ رہا ہے، کاش میرے پاس یہ ہوتا، کاش میرے پاس یہ ہوتا، کاش میرے پاس وہ ہوتا۔ آج بس انسان اس کی طلب میں ہے، اس کی طلب میں ہے بس۔ میرے دوستو سوچو تو صحیح، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ آج انسان پریشان ہو کر دکھاتا ہے، پریشان کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، جبکہ اللہ رب العزت کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ؟ کہ جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، کیا کرنے کا حق ہے؟ کہ اللہ پر یقین جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم گناہگار، ہم انسان اللہ کو ایسے ہی مانیں، اللہ پر یقین ایسے ہی کریں، ہاں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اگر اس طرح توکل کیا جائے تو اللہ ہمیں بھی رزق کیسے دے گا؟ جیسے اللہ پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے کون سے بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اتنی عقل تو تم میں بھی ہے، تم بھی سوچتے ہو۔ سوچو ذرا اس بات کے بارے میں کہ پرندے کون سی تجارت کرتے ہیں، کس چیز کا کاروبار کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہمیں سوچنا نہیں ہے، ہمیں نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے سامنے یہ اتنے سارے جانور ہیں جن کا کوئی پالنے والا یہاں دنیاوی اعتبار سے کوئی مالک بھی نہیں ہے، کوئی سرپرست بھی نہیں ہے، ان کی دیکھا بھالی والا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جانور پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل مریل سے ہو رہے ہیں، ادمرے یعنی ختم سے جو ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہیں، قوی بھی ہیں، چست بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ینگ بھی ہیں اور کمزور سے بھی ہیں، سب چیز، ساری کوالٹی ہیں۔ لیکن تم دیکھو کہ وہ اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوق ہے۔ کتنی؟ 18,000۔ آپ نے کتنی مخلوق دیکھی ہے؟ ہم تو شہروں میں رہتے ہیں، ہمیں اتنی مخلوق کہاں دیکھنے کو ملتی ہے؟ جنگلوں میں جا کر دیکھو، سمندروں میں جا کر دیکھو، دیکھو تو صحیح۔ تم غور تو کرو کہ اللہ کی کتنی مخلوق ہے، اللہ کی کیسی قدرت ہے، اللہ کی کیسی طاقت ہے، ان کو کون کھلا رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح۔ آج ہم گناہگار انسان، آج اپنے مختصر سے شکوے لے کر بیٹھے ہیں کہ کاش ہمیں یہ مل جاوے، یہ مل جاوے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے، اور جس کی ہمیں ضرورت ہے اللہ وہ بھی دے گا۔ ہم مانگے تو صحیح، اللہ سے مانگتے ہیں، اتنا مانگتے ہیں حیثیت کے بھی اعتبار سے اپنی۔ مانگو، کس نے منع کیا ہے؟ مانگو، یہ دیکھو مانگ کس طرح، مانگو۔ لیکن اللہ کے بندو، جس اعتبار سے مانگ رہے ہو اس اعتبار سے تھوڑا وقت تو دو اللہ کو، تھوڑا وقت تو دو۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے لو لگاؤ، دل لگاؤ، اللہ سے دل کے اطمینان کے ساتھ مانگو، اللہ کو اپنے خواہش کا اظہار کرو۔ جس طرح تم لوگوں سے قرضہ مانگتے ہو، ادھار مانگتے ہو، تب تمہارے چہرے کا ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہوتے ہیں جب ادھار پیسے لینا آتے ہیں تو ایک دم آ کر نہیں کہتے، ایک دم اس سے نہیں کہتے کہ بھائی اتنے کی ضرورت ہے، اتنے روپے مل جائیں گے، ذرا پہلے آئیں گے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اطمینان سے اس سے بات کریں گے، اطمینان سے اس سے سلام دعا کریں گے، پھر بیٹھ کر بات کریں گے، اور تھوڑا وقت گزارنے کے بعد، دیکھو انسان کی ہوشیاری، تھوڑا وقت گزارنے کے بعد تب کہیں گے کہ بھائی اتنے روپے کی ضرورت تھی، کیا ہو جائیں گے؟ اتنے روپے چاہیے تھے، تھوڑا وقت گزارنے کے بعد۔ اب اس کے من میں ہوگی تو دے گا، نہ ہوگی تو نہ دے گا، لیکن زیادہ تر تو دیتے نہیں ہیں جو دکھتا ہے، سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ پیسہ ایک جادو ہے، یہ دیں گے اور آپ غائب ہو جائیں گے، سمجھتے ہو؟ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اتنا وقت دیتے ہیں، پہلے اطمینان سے آتے ہیں، پیار محبت کے ساتھ، اور دیکھو ہمارے چہرے پہ معصومیت کتنی ٹپکتی ہے۔ پیسے مانگتے وقت
کتنی معصومیت ٹپکتی ہے کہ ہم سے زیادہ دنیا میں سچا اور ایماندار کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنے پیار سے کہیں گے، اس کی ہر کڑوی کسیلی سہیں گے، اس کی ہر ہاں میں ہاں کہیں گے، بھلے اس کی ناگوار بات گزرے، لیکن جی ہاں بالکل صحیح، ایسے ہی، یہی صحیح ہے اور یہی مناسب ہے۔ سمجھتے ہو؟ ابھی اس سے کام پڑ رہا ہے، اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے، اس کی اچھائیاں بھی بیان کی جا رہی ہیں، ہاں اس کو وقت دیا جا رہا ہے، اور پھر اگر وہ وقت دے دے یا اسے جتنی تھوڑی بہت دیر اور بٹھا لینا چاہے تو وہ بیٹھے گا۔ لیکن ہمیں دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمارے کام چلا دے، یا اللہ ہمیں اس کا مالک بنا دے، یا اللہ ہمارے مکان بنا دے، دکان بنا دے، ہمیں یہ دے دے، وہ دے دے۔ اللہ سے سب چیز مانگتے ہیں، اور کتنی مانگتے ہیں، کتنی مانگتے ہیں، حالانکہ جتنی کی اسے ضرورت بھی نہیں ہے اس سے بھی زیادہ مانگتا ہے، لیکن کتنی دیر مانگتا ہے، کتنی دیر، جتنی دیر اس کے پاس آ کر سلام کر کے بیٹھے گا نا، بس اتنی دیر، مشکل سے 2 منٹ مشکل سے۔ اللہ کے بندے اللہ سے لو لگا، اللہ سے مانگ، اللہ دینے پر قادر ہے۔ اللہ جب تک دعا قبول کرتا ہے، جب تک دعا قبول کرتا ہے، اس بات کو تھوڑا دھیان دو میرے دوستو، اس بات کو دھیان دو کہ کچھ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، کیا دعا کریں؟ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تب تک دعا قبول کرتا ہے جب تک انسان یوں نہ کہہ دے کہ اللہ تو میری دعائیں قبول نہیں کرتا ہے، میری تو دعائیں قبول نہ ہوتی ہے۔ جب اس انسان کے دل میں گمان آیا کہ میری دعا قبول نہ ہوتی ہے، اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کی دعا روک دی جاتی ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ سمجھتے ہو؟ تو میرے بھائی اللہ سے ہمیشہ امیدوار رہے، ہمیشہ اللہ سے مانگ۔ اللہ کی قسم اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے جلدی راضی ہو جائے۔ سب سے پہلے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے دینے میں، ہر چیز پر۔ ہم گناہ گار ہی وقت نہ دیں تو کیا کریں، ہم گناہ گار ہی یقین نہ رکھیں تو کیا کہیں۔ میرے دوستو اللہ کی قسم، اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے مناسب ہے، وہ ہمارے لیے مناسب ہے جو دیتا ہے، اور جو نامناسب ہے ہو سکتا ہے اللہ ہمیں نہ دیتا ہو۔ سمجھتے جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہیں۔ اب دیکھیے ہم لوگ اللہ سے اتنی چیزیں مانگتے ہیں، اللہ کو مختصر وقت دیتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے، آپ کو مناسب لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے؟ بھائی اللہ کے سامنے بیٹھ، اللہ سے دل لگا، لو لگا، اللہ سے گفتگو کر، اللہ سے بات کر، دل کی رودات سنا۔ اللہ ہر دعا، ہر بات کو سننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں جو چیز دے دیتا ہے اور جو چیز نہیں دیتا، اور جو چیز نہیں دیتا، اس کے بارے میں تھوڑا دھیان دو کہ جو چیز ہمیں مل گئی وہ تو اللہ نے دعا ہماری پوری کر دی، جو نہیں ملی کچھ دعا ان کا بدلہ اللہ روک کے رکھتا ہے کہ کل ہمیں قیامت کے دن دے گا، کل ہمیں اوپر اس کا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ کی قسم، اللہ اکبر، کہ جب انسان اپنی دعاؤں کا بدلہ وہاں دیکھے گا کہ ایسا بدلہ، تو انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج تم اپنے منہ بگاڑ لیتے ہو، آج تم ناراض ہو جاتے ہو، آج دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہو کہ دعائیں قبول نہ ہوتی ہے۔ جیسے انسان کی کوئی لاٹری نکلتی ہے، کوئی انعام ملتا ہے، تو انسان کیا کہتا ہے؟ او بھائی کاش میں یہاں اور زیادہ انویسٹ کرتا، کاش میں یہاں اور اچھی طریقے سے کام کرتا، اگر میں ایسا کرتا تو زیادہ پیسہ ملتا، اگر میں ویسا کرتا تو زیادہ انعام ملتا۔ انسان سوچتا ہے، جب ہو جاتا ہے، سمجھتے ہو، جب وہاں دیکھے گا تو تب یہ خیال کرے گا کہ کاش میرے دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔
اللہ کے بندو، اگر اللہ دے رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر اللہ نہیں دے رہا ہے تو اس پر صبر کرو۔ ہو سکتا ہے دنیا میں ہمارے لیے وہ مناسب نہ ہو، اس کا بدلہ انشاءاللہ ہمیں اوپر ملے گا اور ضرور ملے گا۔ ہاں، یقین رکھو، اللہ پر یقین ہی تو ہمارا ایمان ہے، اللہ کو ماننا ہی تو ایمان والے کی پہچان ہے۔ اب دیکھو تو صحیح، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم ابھی کچھ پیسے سے پریشان ہو لیکن سانسوں کی تنگی نہیں ہے؟ بتاؤ، سانسوں کی تنگی سے پیسے کی پریشانی مناسب ہے؟ سانسوں میں دقت نہیں آنی چاہیے، یہ والا درد نہیں ہونا چاہیے، پیسے کی تنگی برداشت ہو جائے گی۔ ہاں، گھر کی چٹائی بہتر ہے، گھر کی چٹائی پہ بیٹھنا پسند کریں گے، اسپتالوں کے بیڈوں پہ ہمیں نہیں لیٹنا ہے، اسپتالوں کے بیڈوں پہ ہمیں نہیں جانا ہے، ہم بیڈوں پہ لیٹنا پسند نہیں کریں گے اسپتالوں کے، ہم گھر کی چٹائی پر خوش ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کرو ہر حال میں، ہر حال میں۔ اللہ کی قسم، میں کس طرح کہوں، میں جو دیکھتا ہوں آپ کو وہ بیان کرتا ہوں جو دیکھتا ہوں، کہ میں نے دیکھا ہے کچھ امیروں کو، سب ایسے نہیں ہوتے لیکن کچھ امیروں کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن دلوں کو اطمینان نہیں ہے، گھروں میں راحت نہیں ہے، زندگیوں میں سکون نہیں ہے، پریشان ہیں، سب کچھ ہوتے ساتھ، مال بھی ہے، مکان بھی ہے، گھر بھی ہے، دکان بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب چیز ہیں، لیکن دل کو اطمینان نہیں ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، زندگیوں میں آرام نہیں ہے۔ کس کام کی یہ دولت؟ انسانوں میں محبت نہیں ہے۔ اے میں کیا کہوں، کیسے کہوں؟ ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو کیا کریں؟ بتاؤ تو صحیح۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں تھوڑا مصیبت میں گھیرا تو ہے، لیکن میرے دوست، اگر یہ مصیبت نہ آوے تو اللہ کو ہم یاد ہی کرنا بھول جائیں۔ اللہ کی قسم، انسان ایسی مخلوق ہے کہ اگر اللہ اسے کچھ مصیبت نہ دکھائے، کچھ برے حالات نہ دکھائے، تو انسان بھول جائے کہ اس کو کوئی مالک بھی ہے، وہ غافلوں والی، جاہلوں والی، جانوروں والی، درندوں والی اور حیوانوں والی زندگی گزارے، اور اسی زندگی کو گزارتے ایک درندہ ہو کر مر جائے، ایک بے ایمان والی موت مر جائے۔ اللہ کی قسم، یہ برا وقت زندگی میں آنا بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ یہ اس دنیا کی حقیقت کا سامنا کرا دیتا ہے، اس دنیا کی حقیقت کو بتا دیتا ہے کہ دنیا کیا ہے، ہم کیا ہیں۔ اللہ کے بندو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو، ہر حال میں اللہ کو راضی کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ نے جو دیا ہے اس میں شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، اور جو نہ دیا ہے اس پر بھی شکر ادا کرو کہ یا اللہ، جو تو نے دیا اس پر تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور جو تو نے نہیں دیا ہے اس پر بھی تیرا شکر ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے مناسب نہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اپنی ایمانی زندگی کو پہچانو کہ آج اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور میں اس دنیا پر مرتا ہوں۔ آج اللہ نے مجھے اتنی دولت سے مالا مال کیا ہے اور میں اس چند پوائنٹ کے پیسوں پر مرتا ہوں۔ ان چند پوائنٹس، ان چند پیسے جس پر میں اپنی زندگی تباہ کر رہا ہوں، اپنی زندگی ضائع کر رہا ہوں، حالانکہ اس سے زیادہ قیمتی میرا ایمان ہے، میری جان ہے، میں خود ہوں۔ میں اس مختصر پیسے کے لیے، چند لذتوں کے لیے، چھوٹی سی زندگی کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دوں، سب کچھ تباہ کر دوں۔ مجھ سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ مجھ سے زیادہ نہ سمجھ کون ہوگا؟ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو پہچانو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اللہ نے تمہیں جس بھی پریشانی میں رکھا ہے، جس بھی برے حالات میں رکھا ہے، اس میں صبر کرو، اطمینان کرو، اور اللہ سے کبھی امید نہ چھوڑو، کبھی اللہ سے امید نہ چھوڑو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری کر رکھی ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ ہو، ہمارے گناہوں کا صلہ ہو۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی معاف کرے، ہمیں یہاں بھی عزت بخشے،
اور کل قیامت کے دن بھی ہمیں معاف کر اور ہم پر رحم فرمائے اور ہماری عزتوں کو بنائے رکھے۔ انسان بڑا گناہ گار ہے، بڑا غافل ہے، اللہ کا ہی کھاتا ہے، اللہ کا ہی پیتا ہے، اللہ کا ہی پہنتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے زندہ ہے، اللہ ہی کی دنیا میں رہتا ہے اور اسی کا ناشکر ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ دیکھو تو اسی کتنا بڑا ظلم ہے یہ، اللہ کے ساتھ نہ انصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کا ہی کھاتے ہیں اس کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا ہی پیتے ہیں اس کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے زندہ اسی کو بھلاتے ہیں، اللہ نے بنایا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو مان کر بیٹھے ہیں، کسی اور پر اپنا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ کیسی سوچ ہو گئی ہے؟ سنبھالو اپنا آپ کو، سمجھاؤ اپنا آپ کو اور آؤ اپنے اللہ کی طرف اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو، جس بھی حال میں ہو۔ ہاں، جس بھی حال میں ہو۔